اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، نکے نکے بچے بیٹھے ہیں، یہ تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے بوڑھوں میں جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ 6 سال کے بعد اپنی بہن سے قرآن سن کے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت عمر ہے۔ اور ان تک پیغام پہنچے جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، بابا جی نہ ان کا مجمع قرآن سنتا ہے۔ آئیے بسم اللہ میں پڑھ رہا ہوں، سورت میں نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جی کیا آیت ہے، کیا آنا سنائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مالک ڈریں، کیا کریں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ سب کے جانا جعفر صاحب قرآن پاک کی قسم ہے، ساری رات نشہ اتر جائے میں سجدوں کا خادم کیوں ہوں، ایڈی بڑی مجلس پر لگا۔ مہربانی شرط یہ ہے آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا نہ ہے میں مٹی سے بدتر، آپ کی دعا ہے میں ہیرے سے افضل، یہ آپ کی دعاؤں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اپنے پتر کو کلیا نہیں چھڑنا۔ میں نے ترجمہ کیا، میں طالب علم ہوں، علم تھوڑا ہے، طالب علم ہوں، انا نہیں، آدھا مجمع بولا ہے، آدھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجمع کو پتہ نہیں چلا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اور بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ کہہ رہا تھا اے ایمان والو، تو کیا آیت جب اتری تو سامنے وزیر آباد والے تھے، شاہ کوٹ والے کون تھے؟ جب آیت اتری تو سامنے کون تھے نبی کے؟ صدقے بچہ کہہ رہا صحابہ، ہر شیعہ پہ واجب ہے یہ پاکو ہائی صدقے جاما، یہ پاکو پکیزہ نام اپنی زبان سے لے۔ کون تھے؟ اگلی آواز آئیے، کون تھے؟ اللہ صحابہ سے کہہ رہا تھا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیوے جی دی اماں شیعہ ہے، ہاتھ چک کے منو دسے کہ میری اماں شیعہ سے پر میں بولیا نہیں، آپ علی تینوں بڑا مان ہے چوک کرتا میں لینا کون سا شیعہ ہے جو نہیں بولتا۔ یعنی اللہ کہہ رہا تھا اے صحابیوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نکے نکے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن نکے نکے کہنے مزہ آتا ہے۔ نکے نکے بچے بیٹھے ہیں، یہ تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے بوڑھوں میں جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ 6 سال کے بعد اپنی بہن سے قرآن سن کے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت عمر ہے۔ غلاموں میں جس نے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت بلال ہے۔ یہ سارا کچھ لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر جب ایمان لائے تو ایمان والے ہو گئے، حضرت عمر جب کلمہ پڑھے تو ایمان والے ہو گئے۔ اب مجھے ترجمہ کرنے دو اور آپ نے بولنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہنا تھا اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے سلمان، اے ابو ذر، اے مقداد، اے بلال، ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کے یار یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ تو حلالیوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ جو بھائی آخر میں کھڑا ہے پی کے اونچا نعرہ ہے ڈری۔ یار ایسا مجمع قرآن چلنے والا میں صدقے جاؤں، آپ کی جوانی میں صدقے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بیٹا پتر جلدی سے بیٹھتا ہوں، صدقے جاؤں، تو سمجھ تو صدقے، تو سمجھ تو صدقے۔ کیا کہا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پاکی قرآن کا لفظ سنیے، کونو مع الصادقین، صادقن، صادقان، صادقون، صادقین۔ ایک ہو صادق، 2 ہو صادقان، 3 یا 3 سے زیادہ ہو، ادھر دیکھا جائے 3 یا 3 سے زیادہ ہو، 3 یا 3 سے زیادہ ہو، اسے کہتے ہیں صادقین۔ اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے سلمان، اے ابن مسعود، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو انہوں قرآن دا واسطہ ضرور بولا جائے، سچوں کے ساتھ، سچے کے ساتھ نہیں۔ اوہ ہوئے صدقے جانا، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلام، اور قرآن پڑھو، قرآن آپ کی طرف سے کچھ ہے نہیں۔ شاباش شاباش، ہر حلال حیدری۔ علی شاہ جی بخاری صاحب دعا فرمائے گا۔ بابا جی کیمرہ تو آپ کا لگا ہوا ہے لیکن سید ہے، دعا بھی فرمائیے گا، اللہ آپ کو سلامت کرے۔ کیا کہا بھائی؟ بھائی کیا کہا؟ بھائی سچے کے ساتھ نہیں،
ٹھہر دو یار، ٹھہر دو، اب بڑے ہو کالو، ٹھہر دو. اکرام علی بھائی، بھائی اکرام علی، اکرام علی بھائی، اللہ قرآن میں کہتا ہے سچوں کے ساتھ. پوری کائنات میں سب سے بڑا سچا کون؟ جسے حلالی بھی صادق مانتے تھے، حرامی بھی صادق مانتے تھے، اپنے بھی صادق مانتے تھے، پرائے بھی صادق مانتے تھے، پاک بھی صادق مانتے تھے، پلید بھی صادق مانتے تھے. تو محمد تو تنہا صادق ہے. قرآن کہتا ہے کونو مع الصادقین. اعلان لگا لے، اپنے اپنے پاکیزہ خون کی شرافت کی دلیل دیجیے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، یہ جو سب سے بڑا سچا تھا، ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. میں سب کے جاتا ہوں، میں سب کے جاتا ہوں. بسم اللہ کریں. بھائی مولا تو سلامت رکھے. جناب سعید شاہ جی میرے بھائی، شاہ جی بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو صدقے جاما جو سب سے بڑا سچا تھا، صدقے اسے کچھ سچوں کی ضرورت ہے. یار واجد بھائی کے پاس والے بندے یوں کر رہے ہیں تو میں تھکیا ہوا تھوڑا لے کے ہونے کھلوئیے. ٹھیک ہے بھائی، نوکر کیا نخرا کیا. رومال دی بس ہو گئی، پھر میں کہا تولیہ لائیے. بھائی بادشاہ کو سلامت رکھے. یہ جو لاسٹ مجلس ہوتی ہے نا، چمندہ مریم ہے، یہ تو آپ کی دعائیں کہ میں کھڑا ہوں پڑھ رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ مباہلہ جہاں جس آیت پہ ختم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پہلی آیت آپ کو آتی ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ تو آپ کو آتا ہے. آخر کیا ہے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں تو سا کیوں دو آنڈے پہاڑ سٹن لگا، سر چکو. آپ کو پتہ ہے کہ آیت مباہلہ ختم ہونے کے بعد اللہ نے پھر قرآن میں کیا کہا؟ یعنی لعنت اللہ علی الکاذبین کے فوراً بعد کیا ہے؟ دھیان نہ سنو بغیر داد کے. اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق. اے مسلمانوں، یہ جو جسے تم مباہلہ کہتے ہو نا، اللہ کے نزدیک اس میدان کا نام میدان حق ہے. اس کا نام کیا ہے؟ میدان. آئیے ذرا قرآن سے چیک کرتے ہیں کہ قرآن تو بتا حق کون کون ہے. تہاڈی کیا بات ہے؟ سورہ یونس فذالکم اللہ ربکم الحق. اور وزیر آباد والو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور وزیر آبادیو، میں اللہ حق ہوں. تو اللہ کیا ہے؟ 10 بندے بولے نے، سارے بولو اللہ کیا ہے؟ نمبر 2، نزل علیک الکتاب بالحق. وہ یونس یا آل عمران، یہ جو 30 پاروں کا مجموعہ عربی زبان میں ہے جسے تم قرآن کہتے ہو، اللہ کہتا ہے اس کا اصلی نام حق ہے. کتنے ہو گئے؟ اللہ، قرآن. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذالک یوم الحق، وہ جس دن سارے فیصلے ہوں گے جسے تم قیامت کہتے ہو، ہمارے نزدیک اس کا اصلی نام حق ہے. تو قیامت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ جس اصول و فروع کے مجمع کو تم دین کہتے ہو، اللہ کے نزدیک اس کا نام حق. تو اللہ، سارے بول اللہ، قرآن، قیامت، دین. وَالشَّاهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. یہ منافق بھی اندر سے جانتے ہیں کہ زہرا کا بابا رسول حق ہے. تو حق کتنے ہو گئے؟ قرآن کی قسمیں ہیں ہی 5. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب کے بھائی میرا ساتھی جی کا بھائی تو بھائی پیچھے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حق
कितने हैं? हक कितने हैं? जिन्हें 5 उच्ची पे आंदो इन्हें मेरे नाल बोलो अल्लाह। ए अंगूठा मैं जान के छड़ना पे ये तो बहुत फसना अल्लाह, कुरान, क़यामत, दीन, मोहम्मद। जानबूझ के मैंने नबी को आखिर पे रखा और गिनते हुए मैं थंब का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? सारे बोलना है इसलिए कि मोहम्मद वो हक है जिसने मनवाया कि ये 4 हक हैं। हाय हाय सबके नाम बाबा जी मौला आपके हाथों में सलामत रखे। जनाब सैयदा भाई तेरी जवानी सलामत। अली शाह जी दुआ फरमाएगा मेरा मुस्तफा वो हक है। सदके जावा कुरान पे बोलने वाले नहीं यार कितनी औखी वजह से एडी सोनी सुन लो पे मेरे मोहम्मद ने मना अल्लाह हक है मनवाया मुस्तफा ने, कुरान हक है मनवाया मुस्तफा ने, दीन हक है मनवाया मुस्तफा ने, क़यामत हक है मनवाया मुस्तफा ने। हुन दसा मुबाला किनू आंदे ने मेंबर छड़ के उत्ते मोढे खड़ा के कहना ये समा है फहम या फलाना बनो फला। मैं मार मुक के पूरा पाकिस्तान घूम के मुड़का मुड़की हो के ना जोर बुलाना और आप इतने अच्छे बहुत में बैठ के चुप हो गए। एक भी शिया चुप रहा मैं आऊं लगा उठे ते मोढे हिला लगा। इसका मतलब है मोहम्मद ने मनवाया कि ये 4 हक है। आवाज आई मेरे हबीब तूने मनवाया कि ये 4 हक है, अब घर से वो 4 लाओ जो ये मनवाए कि मोहम्मद है। बिस्मिल्लाह भाई तेरी जवानी सलामत। इमली भाई अली हक